نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 119، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ وقاتلو اور جنگ کرو، دو طرفہ لڑائی کو کہتے ہیں، باب مفعلہ ہے۔ یہ باب چونکہ آپ کو پتہ نہیں لیکن میں یہ باب بار بار دہراؤں گی تو انشاءاللہ ترجمے میں آپ کو سہولت ہوگی۔ ایک ہوتا ہے قاتلہ الف کے بغیر، اس کا معنی ہے کل کرنا، مارنا۔ ایک ہوتا ہے قاتلہ الف کے ساتھ، اس کا معنی ہے ایک دوسرے سے لڑنا، دونوں جانب سے۔ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی خاطر۔ الذین ان لوگوں سے، یقاتلونکم جو لڑتے ہیں تم سے۔ ولا تعتدوا اور نہ تم زیادتی کرو، لفظی معنی ہے راہ حق سے تجاوز کرنا، حد سے گزرنا، حرام کی طرف چلے جانا حلال سے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب نہیں پسند کرتا، احب یحب سے المعتدین زیادتی کرنے والوں کو، حد سے بڑھنے والوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں، کس سے؟ الذین یقاتلونکم ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، جو تم سے جنگ کریں۔ فی سبیل اللہ کا معنی کیا ہے؟ دین کی خاطر، اپنی ذات کی خاطر نہیں، اللہ کی خاطر اور طریقہ بھی درست ہو۔ ولا تعتدوا اور نہ تم حد سے بڑھو، زیادتی نہ کرو، کیونکہ جب انسان جنگ کی حالت میں ہوتا ہے تو عموماً اس کے اپنے جذبات پر قابو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جنگ میں سب کچھ جائز ہے، لیکن ہمارا دین یہ نہیں بتاتا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ خواہ تم جنگ کی حالت میں تب بھی زیادتی نہیں کر سکتے، سب کچھ جائز نہیں ہے۔ کسی بھی موقع پر انسان اپنی من مانی نہیں کر سکتا، وہاں اللہ کی قائم کردہ حدود اور شرع کا خیال رکھنا ہوگا۔ کسی سے بھی ظلم زیادتی خواہ جنگ میں ہو جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ولا یحب المعتدین اللہ نہیں محبت رکھتا حد سے بڑھنے والوں سے، زیادتی کرنے والوں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی لشکر بھیجتے تھے خاص طور پر ان کو تاکید کرتے، کیا؟ مسلح نہ کرنا۔ مسلح کا معنی کیا ہے؟ جو لوگ مارے جائیں ان کے ناک، کان اور دیگر اعضاء کو کاٹ دینا، اور غلول نہ کرنا۔ غلول کہتے ہیں خیانت کو، یعنی مال غنیمت میں سے چرانا نہیں، اور بدعہدی نہ کرنا، دھوکہ نہ کرنا، اور کسی بچے کو قتل نہ کرنا۔ اسی طرح اور حدیث سے پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں، بچوں، بیماروں اور گرجے میں مصروف عبادت گزاروں پر ہاتھ اٹھانے سے منع کیا ہے۔ اگر یہ لوگ تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے تم بھی نہ کرو۔ سورۃ البقرہ کی اس آیت میں مسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، اور اس سے پہلے ایک اور آیت نازل ہو چکی تھی، وہ تھی سورۃ حج کی آیت نمبر 39۔ آپ سب جانتے ہیں مکے میں مسلمان 13 سال تک رہے، ان پر طرح طرح ظلم و ستم ہوتے رہے، آگ پر لٹایا گیا، ریت پر گھسیٹا گیا، ان کو مارا گیا اور ان کو گھروں سے نکالا گیا، ہر طرح کے ظلم و ستم۔ پھر ہجرت حبشہ 2 دفعہ ہوئی، بری طرح ستائے گئے، ان کا معاشی بائیکاٹ کر دیا گیا، کسی کو شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا اور ان کے ساتھ لین دین اور تجارت ختم کر دی گئی، یہاں تک نوبت آئی کہ وہ پتے کھاتے تھے اور مردار کھانے پر مجبور ہو گئے۔ یہ ساری زیادتی اور تکلیف صبر کے ساتھ وہ برداشت کرتے رہے اور انہیں بدلہ لینے کی اجازت نہ تھی، تو کہا گیا ابھی اپنے ہاتھ روکو، کیونکہ اس وقت وہ کمزور تھے۔ لیکن جب مسلمان مدینہ میں آئے اور مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت
ایک ریاست قائم ہو گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے دیگر رہنے والوں کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کر لیا۔ تو اس وقت مسلمانوں کی پوزیشن مضبوط ہو گئی۔ اب ان کو اجازت دے دی گئی، سورۃ الحج میں آتا ہے جن لوگوں سے جنگ کی گئی ان کو اجازت دے دی گئی اب وہ بھی بدلہ لے لیں، کیونکہ اب ان پر ظلم کیا گیا ہے۔ تو جس پر ظلم کیا جائے اگر وہ اس پوزیشن میں ہو کہ بدلہ لے سکتا ہے تو بدلہ لے لے، ورنہ صبر کرے۔ بعض دفعہ ایسا شخص بار بار پوچھتا ہے میں کیا کروں۔ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کو شوہروں سے بہت مار پڑتی ہے، وہ ظلم و زیادتی کا شکار ہوتی ہیں اور وہ کہتی ہیں اب کیا کروں۔ تو اب تھرڈ آپشن تو ہوتی نہیں، یا تو صبر کے ساتھ سہ لے اور علاج اور درستگی کرے، یا دوسرا رستہ چھوڑ دے، تیسرا کوئی رستہ نہیں، کیونکہ ایک عورت کی پوزیشن کمزور ہوتی ہے، وہ بدلہ نہیں لے سکتی، فزیکلی جواب نہیں دے سکتی، اگر وہ جواب دیتی بھی ہے تو زیادہ پنستی ہے۔ یہ تو چھوٹی سی اسٹیٹ، گھر کی اسٹیٹ کی بات ہے۔ اس طرح بڑے پیمانے پر یہی اصول کام کرتا ہے۔ اگر مکہ جیسے حالات ہوں پھر صبر کرنا ہوگا، اور اگر ہمت ہے پھر جنگ کرو۔ جو تم سے جنگ کرتے ہیں، سب سے اہم بات زیادتی کسی حال میں بھی جائز نہیں، ظلم جائز نہیں۔ بدلے کی اجازت تو ہے، کوئی آغاز کر دے تو دفاع کرنا ہے تم کو، لیکن زیادتی نہیں کرنی، کیونکہ اللہ رب العزت وَلَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ نہیں محبت رکھتا حد سے بڑھنے والوں سے، زیادتی کرنے والوں سے اللہ رب العزت محبت نہیں رکھتا۔